ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو، 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ کہا کہ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کر دیں، یہ ایک بڑا کام تھا۔ مزید بولے، گرین لینڈ کا ساتھ دینے والے ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے گرین لینڈ پر ہمارا ساتھ نہ دیا ان پر ٹیرف لگاؤں گا، ہمیں قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے خود کو ٹیرف کنگ قرار دے دیا۔ مفاد پرست مودی سرکار نے ایران کو دھوکہ دے دیا۔ امریکی دباؤ پر بھارت نے ایران سے چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے تمام ڈائریکٹرز اجتماعی طور پر مستعفی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند۔ امریکہ نے ایران سے کاروبار پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت نے امریکی پابندیوں کے نفاذ سے پہلے تہران کو طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی۔ ماہرین نے اسے بھارت کی دوغلی خارجہ پالیسی قرار دے دیا۔ کہا کہ چابہار بندرگاہ سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امریکی پابندیوں پر کمپنی کی اصلیت سامنے آنے کا قوی امکان تھا، اس سے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کو نیا اپوزیشن لیڈر مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن چیئرمین پی ٹی آئی کے سپرد کیا۔ اسپیکر چیمبر میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد سے خالی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی محمود خان اچکزئی کو مبارکباد۔ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نشست 7 اگست سے خالی تھی۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا تقرر جلد ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی سے رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر مبارکباد دی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے دعویٰ کیا کہ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا ہے۔ محمود اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ نواز شریف نے اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفتگو سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو، بولے کہ مذاکرات کے اختیار محمود اچکزئی کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں، پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی تجویز، کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی حل نہیں، عوام کو بتانا ہوگا یہ مکمکا نہیں ہو رہا۔ عوام کو سب پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں۔ مسلم لیگ نون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت میں نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اچھی پیش رفت ہے، اس سے ایوان میں جمہوری عمل کو تقویت ملے گی۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے اہم قدم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی سیاست کرنے والے سیاسی بونے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا احتجاج، انتشار اور فساد ہے۔ سیاست ہر مہینے سڑکوں پر سرکس لگانے کا نام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ ہونے پر سیاسی بحث و تکرار، سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان نے بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، میری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ملاقات نہ کروا کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ مزید کہا امید ہے پیر کو سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ سینیٹر فلک ناز چترالی بولی کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی تک کسی کی رسائی حاصل نہیں۔ دوسری طرف پیمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد، ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانتوں کا معائنہ کیا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہیں ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے، سہولیات ملتی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ہر ہفتے ان کی اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے، رویہ دیکھ کر ملاقات کروانا جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہے، وفاق کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے۔ جیل قواعد کے مطابق ملاقات میں سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف نے وزیراعظم صحت کارڈ کا اجرا کر دیا، ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ اسلام آباد آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شہریوں کو شناختی کارڈ پر صحت کی مفت سہولتیں ملیں گی۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، صحت کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی مہندی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ جنید صفدر کا نکاح آج، ولیمہ کل جاتی امرہ میں ہوگا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا ریاض کے اسپتال میں طبی معائنہ، عرب میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کی صحت بہتر ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں شاہ سلمان کو پھیپھڑوں میں سوزش ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شاہ سلمان کی بہتر صحت کے لیے دعا گو۔ ایکس پر پیغام لکھا کہ پاکستانی عوام خادم حرمین شریفین کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان، چین، روس اور ایران ایک پیج پر۔ ایران کی صورتحال پر منعقدہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل حل ہونے چاہیے، فریقین عالمی قوانین کا خیال رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ چینی مندوب نے کہا کہ ایران کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ روسی مندوب بولے کہ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی مندوب بولے کہ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے، مظاہرین کا قتل عام نہ رکا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایرانی مندوب نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی مداخلت کے لیے پرتشدد حالات پیدا کیے گئے، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی صورتحال پر اسرائیل متحرک، اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنی امریکہ پہنچ گئے۔ ایرانی صورتحال پر امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف سے ملاقات کریں گے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران میں مظاہرین کو قتل کیا گیا تو فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے آنے والے دنوں میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کا کہنا ہے کہ ایران میں فسادیوں کو $6,000 تک دیے گئے، پرامن احتجاج کو پرتشدد ہنگامے میں بدلا گیا۔ ادھر نیوزی لینڈ نے ایران میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا، سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ امریکی فضائیہ کا جدید لڑاکا طیارہ جاپان کے ساحل سے لاپتہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لڑاکا طیارہ F-35A ڈسٹریس سگنل کے بعد ریڈار سے غائب ہوا۔ طیارے نے ایمرجنسی کوڈ 7700 بھیجا تھا۔